بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن از افادات مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ترتیب و تقدیم شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم۔ اس کتاب کا اقتباس: تلاوت اور دوسرے اذکار میں فرق۔ اور یہ بیان نہ کرنے ہی کا کرشمہ ہے کہ عام طور پہ اذہان میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ اشغال و اوراد مروجہ کا اللہ تعالی سے نسبت اور ولایت کی تحصیل میں جو درجہ ہے وہ تلاوت قرآن کا نہیں۔ تلاوت سے کوئی نہیں پہنچے سر، جب تک وہ اذکار ہے اس کا انکار نہیں ہے، درجہ تلاوت کا برابر ہے، یہ مطلب تو بہت الگ سے آپ نے کوئی چیز نہیں سب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب تلاوت میں بھی کمی تو یہ نعرہ ہو جاتا ہے، بڑی بات کچھ پڑھنے ہوتا ہے، عبادت ہے ایک وضو ہے اسی طرح نوافل کی اہمیت فرائض سے کہیں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یوں فرض زبان سے تو کہتے ہیں، مگر ان کے حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اعتقاد ہی نہیں ہے کہ فرائض سے اللہ تعالی کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں تصریح ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالی کا فرائض کے ذریعہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کلام اللہ کی نسبت بھی اکابر کی تصریح ہے کہ سب اذکار سے بڑھ کر تلاوت کلام اللہ ہے۔ چنانچہ من جملہ ملفوظات حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر کے جن کو نظام الدین اولیاء نے جمع فرمایا ہے یہ بھی ہے کہ کوئی ذکر کلام اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جی جی یہ تو ماننے پہ سناتا بھی رہتا ہوں کہ آپ کی باتیں زندہ رہیں، اسی کی باتوں کو انہوں نے بحث کیا ہے، بہت زور دیا ہے، جو ایک دن تھوڑی بیان کیا جی جی چلتا رہتا تھا۔ تلاوت میں بہت اس سے بھی تو بہت علماء جاتے تھے وہاں سب ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو پوچھتے بھی دیکھیے بیان کیا تو کوئی ذکر کلام اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اب مناسب ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور اس کا نتیجہ کل طاعتوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے یہ بابا فرید گنج شکر کا تو ملفوظ ہی ہے جس کو نظام الدین اولیاء نے نقل فرمایا ہے، پھر حضرت مولانا
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں درج فرمایا، تو اس مضمون پر ان تینوں بزرگوں کا اتفاق ہو گیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی عبادات میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے۔ پس جب فرائض اور تلاوت قرآن کی افضلیت پر نص وارد ہے اور اہل اللہ کا بھی یہی دستور رہا ہے کہ فرائض و تلاوت کلام اللہ کی طرف ترغیب دیتے آئے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے درجے کو کم سمجھیں اور دوسرے اشغال و وظائف کو عظیم سمجھیں؟ اللہ تعالی نے جس کو جو درجہ عطا فرمایا ہے اس کو ویسا ہی اعتقاد کرنا چاہیے، اور مراتب میں اسی اعتبار سے فرق کرنا چاہیے کہ فرائض کا مرتبہ نوافل سے زیادہ سمجھنا چاہیے، اس میں قرب زیادہ محسوس کرنا چاہیے، اس کے اثرات کو نفل کے اثرات سے بالاتر یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ فریضہ ہی اصل ہے، نوافل تو تکمیل فرائض کے لیے مشروع ہوئے ہیں۔ فرائض کو اصل کا درجہ دینا یا اس سے افضل سمجھنا کس قدر خلاف عقل اور ضلالت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی کی چیز ہے یہ۔ اسی طرح تلاوت کلام اللہ کو بھی سمجھیے کہ جملہ اذکار سے یہ افضل ہے، قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دوسرے اذکار اس سے ادنا و کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام کی تلاوت سے جتنی خوشی ہوتی ہے دوسرے کلام سے نہیں۔ لکھا ہے 2 مہینے میں ضرور ختم کر دینا چاہیے، آدھا پارے کے حافظ ان کا یہ مقام ہے، پڑھنے لگے مندر پڑھ گئے، آگے مندر پڑھ گئے، یاد رکھا لوگوں کے لیے جی۔ آج کل اعتقاد میں فساد آ گیا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اعمال میں اتنا بگاڑ نہیں آیا جتنا اعتقاد میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ بطور رسم سب اعمال کچھ نہ کچھ جاری ہیں، مگر ان کے احوال سے اندازہ لگتا ہے کہ اعتقاد چوپٹ ہو گئے۔ اسی کو دیکھ لیجئے، اب بھی لوگ اہل اللہ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باطنی دولت ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر جب ان سے بتلایا جاتا ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ شریعت کی پابندی ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام اللہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو تسلیم نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ اصل طریقہ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، اس طرح بزدل ہو جاتے ہیں۔ مصلح الامت ہے۔ فرماتے ہیں آپ لوگ خود بتلائیے کہ یہ بد اعتقادی ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا اور سب سے زیادہ اس میں قرب رکھا اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا، کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف سمجھے؟ اور میں کہتا ہوں کہ آج کل جو محرومی ہے اس کی واحد وجہ یہی بد اعتقادی ہے۔ جی
فرائض کے فیوز و برکات سے تو اس طرح محروم رہے کہ اس کے فیوز و برکات کے معتقد ہی نہیں، اور نوافل سے اس طرح کہ اتنی فرصت ہی نہیں کہ نوافل میں مشغول ہوں۔ اگر نوافل پڑھیں بھی تو ایسی سخت بد اعتقادی کے ساتھ اللہ کو کب گوارا ہوگا کہ اپنے خاص انعامات سے نوازے۔ یہ ایک اہم مغالطہ ہے جس میں عوام و خواص سبھی مبتلا ہیں، اس لیے میں نے اس پر ذرا تفصیل سے کلام کیا ہے، امید ہے کہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ذکر اللہ کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، بلکہ اس کی کثرت سے تاکید ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر شرائع اسلام کثیر ہو گئے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، رواہ ترمذی، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ سادات صوفیہ نے اس کو سلوک و تسلیق کے لیے اختیار کیا ہے، اور اس کے منافع و نتائج بھی مرتب ہوئے ہیں، اور ذاکرین کو نسبت مع اللہ حاصل ہوئی ہے، تو اس کا کوئی شخص کیسے انکار کر سکتا؟ دبئی میں گیا سب سے بڑے آدمی ان کا کتاب ہوگی، اس کتاب میں لکھتا رہتا ہوں، بہت محنت سے ہم لوگ بھی لگے رہے، نقل کرتے تھے، بیان کرتے تھے، روز بیان کرتے تھے، وہی کیسے بیان ہو سکتا ہے، لیکن سب کو ایسا ہی چل رہا ہے، یہ غیر فارم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سننے کو سمجھنے عمر کی سننے کو بھی یہ بھی بڑی بات ہے، ایسے بتانے سننا یہ بھی بڑی بات، کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ جی جانتے ہیں بس ذکر اللہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں خاصہ ہے توجہ کے ایک مرکز پر مجتمع ہو جانے کا، اور اس کا یہ موضوع ہے، اس لیے مبتدی کو یہ بتلایا جاتا ہے۔ جب توجہ ایک مرکز پہ مجتمع ہو جاتی ہے پھر یہی ذکر مسنون کرایا جاتا ہے۔ سمجھو میں جو بات ہے سمجھو میں نہیں سمجھوں آپ صاف صاف تلاوت کی طرف کو بھی پابندی کرنی کی تلاوت اور اس پر متوجہ کرتے رہنا چاہیے اور ذکر اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ ہر ذکر کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، وہ سب بھی حاصل ہوں، اور قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، اس لیے کہ کلام پاک تمام اثرات کا حاوی و جامع ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ حاصل کرتے رہیں، اور قرآن پاک سے مناسبت بڑھتی ہے، چونکہ قرآن میں مختلف الفاظ اور مختلف مضامین پر گزر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک سوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں خاصہ ہے توجہ کے ایک مرکز پر مجتمع ہو جانے کا،
اور اس کا یہ موضوع ہے، اس لیے مبتدی کو یہ بتلایا جاتا ہے۔ جب توجہ ایک مرکز پہ مجتمع ہو جاتی ہے پھر یہی ذکر مسنون کرایا جاتا ہے، کیونکہ ہر ذکر کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، وہ سب بھی حاصل ہوں اور قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، اس لیے کہ کلام پاک تمام اثرات کا حاوی و جامع ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک سے مناسبت بڑھتی ہے، چونکہ قرآن میں مختلف الفاظ اور مختلف معانی پر مضامین پر گزر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یکسوئی جلدی نہیں ہوتی، تشتت رہتا ہے اور توجہ ایک مرکز پہ مجتمع نہیں ہوتی، اس لیے ابتدا میں ذکر کی کثرت بتلائی جاتی ہے۔ اللہ کتنا زبردست فائدہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی یعنی تلاوت قرآن کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور کیفیت ملتی ہے اور ایسی لطیف ہوتی ہے کہ ابتدا محسوس نہیں ہوتی۔ جب آدمی تلاوت برابر کرتا ہے تو مناسبت بڑھتی رہتی ہے۔ جب آدمی تلاوت برابر کرتا ہے تو مناسبت بڑھتی رہتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد نفع محسوس بھی ہونے لگتا ہے۔ رمضان میں صبح تو جاتے ٹہلنے ہمیشہ میری بات سمجھتے ہوں گے، میں ٹہلنے جاتا ہوں، ٹہلنے نہیں جاتا تلاوت کی کرنے روزانہ جاتا دو مت ہو جاتا اس کو دفعہ کیا کہ میں تم سمجھتے میں ٹہلنے ہونے سے زیادہ تلاوت پوری کرنے کے لیے جاتا سب جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ طریق ایک حضرت چھوڑ ہے، یہ طریق زیادہ ان کتابیں سنائی جاتی ہیں۔ جب آدمی تلاوت برابر کرتا رہتا ہے تو مناسبت بڑھتی رہتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد نفع محسوس بھی ہونے لگتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تلاوت سے ابتداء نفع نہیں